الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ اور دوستو، آج ربیع الاول کا یہ پہلا جمعہ ہے اور اس میں ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں. غالباً پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ربیع کے ماہ نمانی موسم بہار کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں آپ کا ورود مسعود ہوتا ہے اور عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ اس ایک مہینے میں ملک کے طول و عرض میں سیرت کے پروگرام، اس پہ تقاریر، اس پہ محافل اور مجالس منعقد ہوتی ہے اور پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے، جبکہ ہمارا اور ہمارے اکابر کا طریقہ یہ رہا کہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے جو سال بھر کے لیے ہے، کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا شجر سدا بہار ہے جو سال بھر بلکہ زندگی بھر اس کے تذکرے ہونے چاہیے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تذکرہ کس کا ہے؟ وہ ذات جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبیاں، وہ خصائل رکھے کہ جنہیں جب بھی ہم جس طرح کے ماحول میں، جس طرح کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کی حیات طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو ہر بار اس میں ایک نیا نکھار پیدا ہوتا ہے، ایک تازگی ہوتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے،
خیالات و احساسات کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے، ذہنی طور پر بالیدگی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ ذکر ہے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم آپ کا ذکر جو ہے اسے بلند کریں گے۔ یہ اللہ نے فرما دیا، اور ایسا ہو گیا کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں، تمام اطراف و اکناف میں آپ جہاں دیکھیں گے وہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہر جگہ تک پہنچا دیا۔ اور لیکن عجیب بات کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء کا ایک طویل سلسلہ جو ہے اسے مبعوث فرمایا، اور سارے کے سارے انبیاء وہ اللہ کا ایک ہی پیغام لے کر آ رہے ہیں، اور وہ پیغام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا اس ذات کے ساتھ تعلق اور رابطہ جو ہے وہ کس طرح قائم ہوگا۔ لہذا ہم نے جب دیکھا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی باری پہ جو آئے تو انہوں نے لوگوں کو ایک ہی کلمے کی طرف بلایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کا اقرار کر لو، اس کا اعتراف کر لو کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بڑا عجیب سبق ہے، یہ کسی ایک پیغمبر کا دیا ہوا نہیں، سارے کے سارے انبیاء اور رسل ایک کلمے کی طرف بلا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھ لو۔ یہ کوئی معمولی سبق نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ایسے ماحول میں جب لوگوں کو اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کا تعارف نہیں، معرفت الہی حاصل نہیں، تمام راستے گم کردہ لوگ ہیں یہ، تو ایسے میں آ کر یہ پیغام دینا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ بہت بڑا سبق۔ اور اگر کسی ایک پیغمبر کا ہوتا تو ہم کہتے ایک پیغمبر نے ایسا سبق پڑھایا، یہ درس دیا، یہ کلمہ سکھایا، اس کی طرف بلایا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1 لاکھ کئی ہزار انبیاء جو ہیں وہ آئے اور اپنے اپنے وقت میں انہوں نے اسی ایک کلمے کی طرف بلایا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کہ اللہ کے علاوہ جو ہے معبود کوئی نہیں ہے، تمہارا خالق اور مالک کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کا نام الاپنا ہے، اسی کا نام زبان پہ لانا ہے، اسی کے سامنے ماتھا رکھنا ہے، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو بچھانا ہے۔
یہ سارے انبیاء سبق پڑھاتے رہے، اور یہ ہوا کہ جناب آدم سے جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء کو ایک ہی سبق دے کر بھیجا گیا، اور ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ تم جاؤ، جا کر دنیا کے اندر لوگوں کو یہ کلمہ توحید پڑھاؤ، اس کی طرف بلاؤ، اس کی دعوت دو، اور پھر ماحول بناؤ، تیاری کرو، سٹیج سجاؤ، قالینیں بچھاؤ، اور اس طریقے سے سجاؤ سارے ماحول کو کہ سب سے آخر میں انبیاء کے امام نے آنا ہے، جو افضل الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو فخر الرسل ہے، جو مولا کل ہے، جو ہادی السبل ہے، اس کی آمد ہے۔ اللہ سارے انبیاء اس کی تیاری کے لیے آئے، اور یہ سارا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ صدیاں بیت رہی ہیں، ہزاروں سال گزر رہے ہیں، اور طرح طرح کے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں۔ عجیب و غریب قوم ہے، قد کے اعتبار سے بہت بڑے، طاقت و قوت کے اعتبار سے بہت بڑے، اور تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے وہ بہت مختلف۔ اللہ نے ان ساری کی ساری انسانیت کو پیدا کر دی، ہر قوم میں ان کا پیغمبر اور نبی ان کے لیے کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا جا رہا ہے، اور یہ تیاری کروائی جا رہی ہے کہ سب سے آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اللہ اتنا بڑا عظیم پیغمبر کہ جس کی تیاری کے لیے انبیاء کو بھیج کر ماحول بنایا جا رہا ہے، ماحول سازگار کیا جا رہا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات کہ جب جناب عیسیٰ روح اللہ کا وقت اور زمانہ ختم ہوتا ہے تو اب دنیا کے اندر موجود سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں۔ کہیں کوئی آدمی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ مذہب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کر لیا، اور عجیب قسم کی باتیں مذہب کے اندر شامل کر لیں، اور سرزمین عرب جہاں امام الانبیاء کو بھیجا جانا مقصود و مطلوب تھا، میں آج عربوں کی اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھتا ہوں تو برتائے حیرت میں محو ہو جاتا ہوں۔ ربا تو نے اپنے پیغمبر کو آخر الانبیاء کو اس سرزمین کے اندر بھیجنا ہے، لیکن یہاں کے لوگ تو اتنے بگڑے ہوئے، یہ لوگ تو انسانیت سے اتنے عاری ہیں کہ ان کی ہاں زندگی، رہن سہن، ان کی بود و باش، ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات یہ دیگر کو ہیں۔ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو ڈاکہ زنی کرنے والے، قافلوں کو لوٹنے والے، طاقتور کمزور کو جو ہے دبانے والا، اور بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر طواف کرنے والے کہ ننگے ہو کر طواف کریں گے۔ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے چونکہ اس قابل نہیں کہ ہم پہن کر بیت اللہ کا طواف کر سکیں۔ عجیب بات ہے، بارش جب نہیں ہو رہی تو عربوں کا یہ دستور چلا رہا ہے کہ ایک جانور کو لاتے، اس کے پیچھے گھاس جو ہے اسے باندھ دیتے، اس کے اوپر بھی دائیں بائیں بھی، اور اسے آگ لگا کر چھوڑ دیتے۔ وہ جانور آگ لگنے کی وجہ سے تڑپتا، بھاگتا، اور بھاگتے بھاگتے وہ اپنی جان دے دیتا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طور پر ہمیں بارش جو ہے وہ آسمانوں سے نازل ہو رہی ہے۔ الغرض عجیب و غریب
عجیب قسم کا ان کا انداز، کوئی عورت جو ہے اس کو طلاق ہو جاتی یا اس کا خامن مر جاتا تو اس کو جو ہے قید کر لیتے اور وہ ایک سال تک جو ہے بند رکھا جاتا، وہ غسل نہیں کر سکتی، وہ پانی نہیں استعمال کر سکتی، وہ صفائی نہیں کر سکتی، اس کے جسم میں کپڑوں میں چوہے پڑ جاتے، اس کا جسم جو ہے پسینہ جو ہے وہ زہر میں تبدیل ہو جاتا، کوئی چمٹی اس کے جسم پہ آ جاتی وہ وہاں ہی تڑپ کر مر جاتی۔ یہ عجیب قسم کا منظر جس بھی عنوان سے میں نے دیکھا تو آپ کی آمد سے پہلے عربوں کے یہ حالات ہیں، لیکن ایسے حال میں بھی اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث وقت کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور آپ کے لیے یہ انتظام کر دیا کہ آپ جس لڑی کے اندر آ رہے ہیں، جس نسل کے اندر آ رہے ہیں، جس خانوادے کے اندر آ رہے ہیں، اس پوری کی پوری لڑی کو اللہ رب العالمین نے تمام اخلاق ذمیمہ سے جو ہے محفوظ کر دیا اور ان میں قدرتی طور پر ان کی جبلت میں، ان کی فطرت کے اندر، ان کی عادت کے اندر اللہ نے یہ بات ودیعت فرما دی کہ وہ سارے کے سارے مرد اور عورتیں اس پوری لڑی کے اندر جو ہیں وہ باوقار ہیں، معزز ہیں، قابل احترام ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی، جبکہ سارا معاشرہ برائی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن ایسے میں اللہ رب العالمین نے اس خانوادے کی، اس لڑی کی، اس نسل کی حفاظت فرما دی۔ انشاءاللہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کے اندر جو ہے محمد الرسول اللہ کہہ دو نا بلند آواز سے، محبت سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے آباء و اجداد جو ہیں ان کے اندر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور پھر اس کا انتخاب ہو رہا ہے۔ مکے کے اندر بنو ہاشم خاندان ہے، قریش خاندان، ان کے اندر بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم کے اندر عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا گیا کہ اس لڑی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی اتنا وقار دیا، اتنی عزت دی، اتنا مقام و مرتبہ دیا کہ عبد المطلب مکہ کے اندر سب سے بڑے معزز آدمی، اور اس طرح کی آپ کی عادات جناب عبد المطلب کی کہ وہ بڑے بھلے مانس آدمی ہیں، وہ لوگوں کا خیال رکھنے والے اور مسافروں کی نگہبانی کرنے والے، ضرورت مند کوئی ان کے پاس آ جاتا تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے عبد المطلب آگے آگے ہو جاتے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور ناانصافی ہوتی تو عبد المطلب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو یہ پتا تھا کہ عبد المطلب ایسا آدمی ہے، اتنی باروب شخصیت ہے کہ جو ظلم نہیں ہونے دیتا، زیادتی نہیں ہونے دیتا، کوئی مسافر آ جائے تو اس کا خیال رکھنے والا، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے عبد المطلب کا دسترخوان ایسے بگڑے ہوئے ماحول کے اندر بھی اتنا وسیع ہے کہ روزانہ کئی لوگ جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے دسترخوان پہ لوگ کھانا کھانے والے۔ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اتنا بگڑا ہوا ماحول جہاں ابو
جال جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، عتبہ شیبہ جیسے لوگ، بگڑی ہوئی انسانیت جہاں موجود، وہاں رب العالمین عبد المطلب کو تو نے اتنا بڑا وقار، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا عہدہ جو ہے وہ کیسے دے دیا ان کے دل و دماغ کے اندر؟ اے اللہ تو نے یہ فہم و فراست کیسی ڈال دی؟ تو پتا چلا مجھے آگے جا کر، چونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں نے اپنے پیغمبر آخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے خانوادے میں بھیجنا ہے، اور انہی کے پیشانی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت چمک رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ بزرگی، یہ وقار، یہ مقام عطا کر دیا، اور پھر یہ آگے منتقل ہوتا ہے جناب عبداللہ کی پیشانی کے اندر، اور جناب عبداللہ جناب عبد المطلب کے پیارے بیٹے، لیکن اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبرو ہیں، پیشانی اتنی چمک رہی ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ میں برتائے حیرت میں پڑ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ مختلف عورتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پیغام بھیجتی ہیں، لیکن ان ساروں میں نے ایک یہودیہ عالمہ کو دیکھا کہ وہ محمد جناب عبداللہ کو پیغام بھیج رہی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں، مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ نے کوئی توجہ نہ دی، کوئی التفات نہ فرمایا۔ چند بار ایسا ہونے کے بعد پھر ایک مرتبہ جب اس شہر سے، اس علاقے سے گزر ہو رہا ہے، تو وہ یہودیہ عالمہ وہاں کھڑی ہے۔ اب کی بار اس نے کوئی بات نہ کی، کوئی پیغام نہ دیا۔ اس پہ ساتھ والوں نے استفسار کر دیا اس یہودیہ عالمہ سے کہ تو ان سے کس کو پیغام بھیجا کرتی تھی، آج تیری خاموشی چہ معنی دارت؟ تو کہنے لگی کہ میں جس چیز کی خاطر میں اس کو پیغام بھیجا کرتی تھی وہ آج اس کی پیشانی کے اندر موجود نہیں۔ پتہ کرنے پہ جب پتہ چلتا ہے کہ جناب عبد المطلب کا نکاح، عبداللہ کا نکاح جو ہے وہ جناب آمنہ سے ہو چکا تھا، اور وہ نور نبوت جو جناب عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ جاذب نظر بنے تھے، وہ تو جناب آمنہ کی کوکھ میں منتقل ہو گیا۔ ذرا اندازہ لگائیے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی موسم بہار کے ہیں، اور یقیناً یہ موسم بہار ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ پورا معاشرہ جو ہے ظلم کا، ستم کا، بربریت کا، ناانصافی کا جو ہے وہ شکار تھا۔ ایسے میں سسکتی اور بلکتی انسانیت کو سہارا دینے کے لیے، اسے نئی زندگی عطا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو آپ کی آمد سے پہلے جناب آمنہ جب آپ کی ان کی شکم میں ہیں تو عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آپ کی وہ زندگی کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی، گھر والے، محلے والے، علاقے والے لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا معاملہ؟ یہ وہی آمنہ ہے، لیکن اب اس کی چال کیسی، اس کی رفتار کیسی، اس کی گفتار کیسی، اس کے خیالات کیسے، اس کے احساسات کیسے؟ ذرا اس چیز کو تو دیکھو۔ اب یہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جبکہ آپ شکم مادر کے اندر ہیں تو یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں پانی لینے کنویں پہ جایا کرتی تھی، کنویں میں ڈول ڈال کر وہاں سے پانی بڑی مشقت سے کھینچ کر لایا کرتی تھی، باہر اپنا برتن اور ڈول بھرا کرتی تھی، لیکن جب سے آنے والا میرے شکم میں آیا تو اب جب میں کنویں پہ جاتی ہوں، کنویں کی منڈیر پہ جا کر کھڑی ہوتی ہوں، پانی ابل کر کنویں کی منڈیر تک آ جاتا ہے۔ اللہ، ذرا اندازہ لگائی، یہ تو ابھی ولادت نہیں ہوئی، اس سے پہلے جو ہے یہ اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ، لیکن بڑی عجیب بات کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، کائنات کا امام بنا کر بھیجا، قیادت و سیادت بنا دے کر بھیجنا کیا، لیکن پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، یتیم پیدا ہو رہے۔ یا اللہ، جب اتنا بڑا عظیم پیغمبر جس کا یہ مقام و مرتبہ، جس کی یہ شان ہے، نرالی اور انوکھی شان، اس پیغمبر کو تو نے یتیم پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ ہاں، وہ میرا پیغمبر ہے، وہ امام الانبیاء ہوگا، وہ فخر الرسل ہوگا، وہ مولا کل ہوگا، وہ ہادی سبل ہوگا، وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا، کائنات کو راستہ دکھانے والا، انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دہندہ بنا کر بھیج رہا ہوں، لیکن اس کی تیاری اس طور پر ہے کہ وہ میرا پیغمبر پیدا ہو تو یتیم ہو، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد اسے اگر کوئی سہارا تلاش کرنا ہو تو وہ میرے علاوہ کوئی اور سہارا نہ ہو، میرے علاوہ کوئی اور سہارا نہ ہو۔ یا اللہ، یتیم بچہ، باپ مر گیا، اب کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں ہے، فرمایا میں اس کی نگہبانی کروں گا۔ یا اللہ، دنیا کے اندر بچے یتیم ہو جاتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، قسم پرسی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں دینے کے لیے، انہیں کھلانے کے لیے، انہیں بہلانے کے لیے ان کے کھلونے لانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یا اللہ، یہاں محمد قید و صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ، عبداللہ کو میں نے اپنے پاس بلا لیا تو کوئی معاملہ نہیں، کھلونے لانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں رب العالمین تو موجود ہوں، میں آسمانوں کے چاند کو جو ہے اپنے حبیب کے ہاتھوں پہ کھلونا بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بزرگوار دوستو، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب میرے بھائیوں، ضرورت کس چیز؟ یہ مہینہ ہر سال آتا ہے، تذکرے ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال بھر یہ تذکرے ہوتے رہے، لیکن ہمیں کرنا کیا؟ سن کر محظوظ ہو جانا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کی تابعداری کرنی ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، رسول اللہ کی زندگی کو جو ہے اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ اس طور پر وابستہ کر دیں کہ میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، میری خرید و فروخت، میری تجارت، میرا لین دین، یہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جب ربیع الاول کا مہینہ آئے ہم یہ تذکرے کر کے نعرے لگا کر جلوس نکال کر چپ ہو جائیں، میری طرز معاشرت جو ہے
وہ شہود و حنود کے طریقہ پہ ہو، غیروں کے طریقہ پہ ہو، میری بود و باش اختیار کے طریقوں پہ ہو، میں زندگی کے اندر گھریلو زندگی میں، نجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، شہری زندگی میں، دیہاتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں یکسر آپ کے سارے طریقوں کو چھوڑ کر یہ کہہ دوں میں نے ربیع الاول میں آپ کا نام لے لیا تھا اور ذکر کر لیا تھا میرے بھائی، یہ بات لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔